اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر مراد کو پہنچنا ہے تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر چاہے آپ نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، حج کرتے رہیں، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے تو پھر یہ سارے اعمال بھی قبول ہوں گے۔ کوئی شخص لاکھ عبادت کرتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، دین کی باتیں بتاتا رہے، حافظ قرآن بھی ہو، اپنے آپ کو عالم بھی کہتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، زکوٰۃ بھی دیتا ہو، سارے کام کرتا ہو، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ان اعمال کو قبول کرانے کے لیے ایمان کے اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا، ایمان والا بننا پڑے گا، اور ایمان والا بن جائے گا تو یہ سب کا سب قابل قبول ہو جائے گا۔ گاندھی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا ملنسار تھا، بڑا لوگوں سے ملنے میں بہت میل جول رکھنے والا، اور بڑی انکساری کرنے والا، بڑے تواضع کے ساتھ ملنے والا، اور وہ گیتا بھی پڑھتا تھا اور قرآن بھی پڑھتا تھا۔ بظاہر اس کو لوگ بڑا نیک کہتے تھے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کیا گاندھی جنتی ہے یا جہنمی؟ جہنمی ہے، دوزخی ہے، کیونکہ چاہے وہ قرآن پڑھتا تھا، چاہے اس کا کردار بظاہر بڑا اچھا تھا، لوگوں سے میل جول بڑا اچھا تھا، انکساری تھی اس کے اندر، تواضع تھی، بڑا عاجزی کرتا تھا، لوگوں سے جھک جھک کر ملتا تھا، اور اپنی قوم کے لیے بڑی اس نے خدمات انجام دی ہے، اور بڑی اس کی باتیں ہیں کہ لوگ اس کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا، ایمان لے آتا، تو پھر اس کے جو نیک کام ہوتے وہ سب کے سب قابل قبول ہوتے، لیکن وہ ایمان والا نہیں تھا، اس لیے سب کا سب اس کا رد کر دیا گیا، اور وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ آخر ایمان کیا ہے۔ ایمان نام ہے یقین اور تصدیق قلبی کا۔ ایمان نام ہے یقین اور تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے اللہ عز و جل کی توحید کہ اللہ ایک ہے، اور رسول خدا کی رسالت، اور حشر و نشر، روز قیامت اور فرشتوں پر یقین رکھے، اور ان حقائق کے خلاف اس کے دل میں وہم تک نہ گزرے۔ اس یقین اور تصدیق کے بعد اب وہ جو کام نیک کرے گا اعمال صالح کہلائیں گے، یعنی نیک اعمال کہلائیں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ایمان ہوگا، اس کے بعد نیک کام کرے گا تو وہ سب کے سب قابل قبول ہوں گے۔ اور اگر ایمان نہیں ہے، اگر اس کا یقین فرشتوں پر نہیں ہے، اس کا یقین حشر و نشر پر نہیں ہے، اس کا یقین قیامت کے دن پر نہیں ہے، اس کا یقین اللہ پر نہیں ہے، یا اللہ پر تو ہے اس کے حبیب پر نہیں ہے، یا اللہ کے حبیب پر بھی تو ہے لیکن اس کے خاتم النبیین ہونے پر نہیں ہے، یا اس کا وہ انکار کرتا ہے، روزے کا انکار کرتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اگر اس کے بارے میں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا سا بھی اگر دل کے اندر اگر بدگمانی آ جائے، معاذ اللہ، دل کے اندر تھوڑا سا بھی اگر ان کی تعظیم نہ ہوئی اور توہین ہوئی،
تو ایمان سے چلا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بھی یاد رکھیں کہ ایمان جو ہے وہ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ جو ایمان والا ہے اس کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ سویا ہو، چاہے وہ جاگ رہا ہو، چاہے وہ چل رہا ہو، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ کھا رہا ہو، یعنی ہر وقت ایمان اس کے ساتھ ہے، ایمان اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے اعمال ہیں جیسے نمازیں ہیں، روزہ ہے، تو وہ جب تک عمل کرتا ہے وہ ساتھ میں ہے، جب عمل ختم کر دیتا ہے تو اس کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے۔ جیسے نماز جب تک پڑھ رہا ہے تو وہ نماز کا عمل جو ہے اس کے ساتھ ہے، لیکن جو ہی نماز اس نے ختم کر دی اب اس کا ساتھ نماز سے چھوٹ گیا، اس نیکی سے چھوٹ گیا۔ روزہ ہے، جب تک روزے دار ہے، جب اس نے روزہ کھول لیا، افطاری کر لی، تو اب روزے کا ساتھ اس سے چھوٹ گیا، وہ نیکی کا ساتھ چھوٹ گیا۔ لیکن ایمان ایسا ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک شخص بے ایمان ہے، یعنی ایمان والا نہیں ہے، وہ مجرم ہے، اور اسے بے ایمانی کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے نا، ایمان والا جو نہیں ہے اس کو اس کی سزا ملے گی، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جلنا پڑے گا، یہ اس کی سزا ہے، اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، چاہے کتنے بھی نیک کام اس نے کیے ہوں، لیکن وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو جو بے ایمان ہے وہ مجرم ہے اور اسے بے ایمانی کی سزا ملے گی، اور ایک شخص بے عمل ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ بھی مجرم ہے اور اسے بھی سزا ملے گی، مگر دونوں کی سزاؤں میں اتنا فرق ہے جتنا ایمان اور عمل کی کیفیات میں فرق ہے۔ یعنی بے عمل کو قیامت کے دن جو سزا ملے گی وہ دائمی نہ ہوگی، بلکہ جس طرح عمل وقتی طور پر ہوتا ہے، یعنی عمل جو اس نے وقتی طور پر کیا تو جب تک عمل رہا ٹھیک ہے، اس کے بعد اس عمل چھوڑ دیا، اس عمل سے اس کا تعلق چھوٹ گیا، اسی طرح سے جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب اس کی سزا، اگر اس بے عملی کی جب سزا دی جائے گی تو وہ دائمی نہیں ہوگی، وہ بھی وقتی ہوگی۔ دنیا کے اندر جب وہ عمل وقتی ہے تو سزا بھی وقتی ہوگی، اور عمل پورا ہو جانے کے بعد عمل قائم نہیں رہتا، جیسے ہم نے عمل کیا، نماز پڑھی، عمل قائم نہیں رہتا، اسی طرح سے ترک عمل کے سزا بھی ہمیشہ کے لیے قائم نہ رہے گی، بلکہ اپنا وقت ختم ہو جانے پر ختم ہو جائے گی، اور اس کا ایمان اسے ایک نہ ایک وقت جہنم سے ضرور نکال کر رہے گا۔ اور وہ جو بے ایمان ہوگا اسے اس بے ایمانی کی جو سزا ملے گی وہ دائمی ہوگی، جس طرح ایمان کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتا، اسی طرح سے ترک ایمان کی سزا بھی کسی وقت جدا نہ ہوگی، اور بے ایمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا، چونکہ ایمان ہی ایک ایسی چیز ہے جو جہنم سے نجات دلانے والی ہے، اور کافر میں یہ ہے نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور جو بے عمل ہے لیکن ہے مومن تو یہ ایمان اسے جہنم میں رہنے نہ دے گا، اور انجام کار اسے جہنم سے نکال کر رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز اللہ عز و جل اپنی عزت و جلال کی قسم فرما کر فرمائے گا، لا اخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ، میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو جہنم سے نکال لوں گا۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ ایمان کے باعث ہے کہ ایمان تھا تو وہ جہنم سے نکال دیا جائے گا، اگر ایمان نہیں تو نجات بھی نہیں، اور یہ ایمان ہے اور ساتھ ہی ساتھ بے عمل بھی ہے تو وہ اگرچہ بے عملی کی سزا تو پائے گا تو صحیح، لیکن ایک وقت وہ اس عذاب سے نجات بھی پائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے ایمان ضروری ہے، اس کے بعد دوسرے کام ہیں، دوسرے اعمال ہیں، دوسرے معاملات ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یار ہم ایمان تو لے آئے، ہم تو مسلمان ہیں، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ پھر عمل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، وقتی طور پر جیسے عمل وقتی طور پہ ہوتا ہے اسی طرح سے وقتی طور پہ سزا ہوگی، اس کے بعد مجھے نکال کر جہنم سے نکال کر جنت میں تو جانا ہے، میں تو جنتی ہوں۔ اور کئی لوگوں کو میں نے اس طرح سنا ہے کہ وہ اسی کے اوپر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، میں کچھ نہیں ہے،
بعض لوگ ایسا بھی کہے جاتے ہیں، اور یہ کہے جاتے ہیں کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا پھر نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے اندر جہنم کو حقیر جاننا ہے، جہنم کے عذاب کو حقیر جاننا ہے، کم جاننا ہے، اور جہنم کے عذاب کو کم جاننا، حقیر جاننا، یہ بھی کفر ہے۔ جہنم کا عذاب بہت سختر ہے، ہم اس میں لمحہ بھر بھی اس کے اندر جلنا برداشت نہیں کر سکتے، لمحے بھر کے لیے۔ قیامت کے دن ایک جہنمی کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں سکھ ہی سکھ تھا، چین ہی چین تھا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ جہنم کا ایک جھونکا گزارا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا دنیا میں تو نے کوئی سکھ دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، حالانکہ اس کی پوری زندگی سکھ کے اندر گزری، لیکن صرف جہنم کے ایک جھونکا گزارنے کی وجہ سے اس کی تکلیف اس حد تک ہوگی کہ وہ کہہ اٹھے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا۔ جہنم بڑی سختر ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھ کر گناہ کرتا چلا جائے کہ نمازیں قضا کر رہا ہے، روزے چھوڑ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، اور یہ سمجھ کر رہا ہے کہ یار میں مسلمان ہونا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، مجھے جہنم سے نکال کر جنت میں تو ڈال ہی دے گا۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اس کو سوئی کی نوک کے برابر دنیا والوں پر کھول دیا جائے تو دنیا والے اس کی تپش اور بدبو سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اتنی سخت ہے یہ، دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، دنیا کی آگ، اس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کے جلے ہوئے کو اس کو دیکھنا ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ کوئی شخص آگ کے اندر جلا ہوا ہو، اس کی لاش کو دیکھنا ہم سے برداشت نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کی لاش ایسی ہو جاتی ہے۔ تو اس دنیا کی آگ میں جو جلا اس کو کیسی تکلیف ہوئی ہوگی؟ جب دنیا کی آگ میں جلنا اتنا تکلیف دے تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی، کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، جس کے بارے میں آیا کہ اگر کسی کی آگ سے نکال کر اگر اسے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے نیند آ جائے، دنیا کی آگ میں اسے نیند آ جائے، اتنی سختر آگ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو اب چھوٹ ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ایک روز قیامت آنے والی ہے اور میدان حشر میں ہر ایک کو حاضر ہونا ہے۔ اس روز سورج سر پر کھڑا ہوگا، 1.25 میل پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، سر پر کوئی سایہ نہ ہوگا، کافروں اور منافقوں اور بے دینوں کے بدنوں سے بے حد پسینہ جاری ہوگا۔ اس روز بجز رحمت حق کے سائے کے جو خاص مومنوں کے لیے ہوگا، اور کہیں بھی سایہ نہ ہوگا، نیک اور بد الگ الگ کر دیے جائیں گے، اور اللہ عز و جل کی طرف سے پکار کر کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج دن وہ نہیں ہے کہ دنیا کی طرح تم نیکوں میں ملے جلے رہو، میرے پیاروں سے الگ ہو جاؤ۔ چنانچہ گناہ گاروں کا ایک گروہ الگ الگ کر دیا جائے گا، سارے گروہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ بے نمازیوں کا الگ گروہ ہوگا، رشوت خوروں کا گروہ الگ ہوگا، اور بدماشوں، ڈاکوؤں اور قاتلوں سب کے گروہ الگ الگ ہوں گے۔ ہر ایک کو ان کے گروہ کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ ادھر نیکوں کی جماعتیں بھی الگ الگ ہوگی۔ پھر اس دن میں سب اپنے اپنے کرتوتوں سے پوچھیں گے۔ قیامت کے اولین موقف میں قیامت کا یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہر ایک اپنے نفس کو ملامت کرنے لگے گا۔ نیک کہیں گے ہم نے نیکیاں زیادہ کیوں نہ کی، بدکار کہیں گے افسوس اپنی دنیاوی زندگی گناہوں میں کیوں بسر کی، کاش کچھ نیکی بھی کر لیتے جو آج کے دن کام آتی۔ اور ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح کہ آج
ہم دنیا کے اندر رہ کر چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لیکن جب کل قیامت میں کہا جائے گا، جب الگ الگ کر دیا جائے گا، ہر گروہ کو الگ الگ کر دیا جائے گا، وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے تھے اس گروہ کے ساتھ جب ہمیں کھڑا کیا جائے گا، کیسی رسوائی ہوگی۔ آج لوگ چھپ چھپ کر زنا کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن زانیوں کے گروہ میں جب کھڑا کیا جائے گا کیسی رسوائی ہوگی۔ آج لوگ چھپ چھپ کر شرابیں پیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب شرابیوں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا کیسی رسوائی ہوگی۔ آج لوگ چھپ چھپ کر سود کا لین دین کرتے ہیں، کل قیامت میں سود خوروں کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا تو کیسی رسوائی ہوگی۔ آج لوگ چھپ چھپ کر وہ گناہ کرتے ہیں کہ جسے زبان پر لاتے میں شرم سی آتی ہے، لیکن اسی گروہ کے ساتھ جب کھڑا کر دیا جائے گا، بتائیے کیسی رسوائی ہوگی۔ کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ آج ہم بڑے نیک اور پارسا بنتے ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، داڑھی والے ہیں، امامے والے ہیں، نیک ہیں، اور جو چھپ چھپ کر جو گناہ کیے تھے وہ سب لکھے جا رہے ہیں، اور جب اس گروہ کے اندر کھڑا کیا جائے گا بتائیے کیسے رسوائی ہوگی۔ وہ جو لوگ جو ان گناہوں کے اندر ملوث ہوں گے، وہ بھی جب ہم جیسے نیک کو اپنے گروہ میں دیکھیں گے تو بتائیے ان کی کیا کیفیت ہوگی کہ یار اسے تو بڑا نیک سمجھتے تھے، آج یہ ہمارے گروہ میں کھڑا ہے، بڑا پارسا بنتا تھا، آج یہ ہمارے ساتھ زانیوں کی قطار میں کھڑا ہے، زانیوں کے گروہ میں کھڑا ہے، بڑا پارسا بنتا تھا، بڑا نیک تھا، بڑی تبلیغ کرتا تھا، بڑا ہمیں سمجھاتا تھا، اور آج ہمارے ساتھ سود خوروں کے لین دین میں کھڑا ہوا ہے، لائن میں کھڑا ہوا ہے، بتائیے کیسی رسوائی ہوگی۔ اور اس وقت ساری مخلوق سامنے ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مت سمجھیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب گناہ کرنے کی چھوٹ مل گئی۔ نہیں، چھوٹ نہیں ملی ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ یہ تو ابھی محشر کا معاملہ ہے، ابھی تو الگ کیا گیا ہے، گروہ کو الگ الگ کیا گیا ہے۔ اب ہمارے بارے میں کیا حکم ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، کہ ہمیں جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوتا ہے یا جنت میں ڈالنے کا حکم ہوتا ہے، ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ابھی تو صرف گروہ الگ الگ کیے گئے ہیں، جہنمی الگ ہے، جنتی الگ ہے، جو نیکوکار ہیں الگ ہے، جو گناہگار ہیں وہ الگ ہے۔ ابھی تو گروہ الگ الگ کیے گئے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا، ابھی فیصلہ کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا، ابھی آگے کی منزلیں اور بھی ہیں۔ اور جب یہ معاملہ ہوگا ہر شخص اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ ادھر بجوز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کی زبانوں پر نفسی نفسی کی آواز ہوگی، اور اس روز کوئی بول بھی نہ سکے گا، ہاں جسے اذن ہوگا وہی بول سکے گا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی۔ گناہگار جب یہ ہولناک منظر دیکھیں گے تو چاہیں گے کہ خدا تعالی ہماری اولاد وغیرہ دیگر اشیاء ہم سے لے لے اور ہمیں اپنے عذاب سے رہائی دے دے۔ مجھ سے سب کچھ لے لو لیکن مجھے اس سے نجات مل جائے۔ آج اسی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے۔ ایمان ہے، اور ایمان کے بعد نیک اعمال بھی ضروری ہے کہ وہ بھی کرنے پڑیں گے۔ اگر نیک اعمال نہیں ہے، گناہوں کا سلسلہ ہے، تو پھر قیامت کے دن بھی بڑی رسوائی ہوگی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ رب ناراض ہو، رب ناراض ہوا تو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔